کہ ہم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ مچھلی نہ دیجئے، آپ جال دیجئے تاکہ لوگ اپنے لیے خود وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. خدا را آپ سپورٹ ضرور کیجئے لیکن لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے آپ کو اسکیمز بھی دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کی کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. ہم سب مائیں بہنیں سانجی ہیں اور کسی نے کوئی کمنٹ بدنیتی سے نہیں کیا ہوگا تو اس لیے وی آل اسٹینڈ فار یو. میرا ایک شعر ہے جو میں نے کسی زمانے میں عامر بھائی اس والد کے لیے لکھا تھا شاہ صاحب کہ جو بیٹیوں کا باپ ہے خود سونے کی کان میں مزدوری کرتا ہے لیکن جب اس کی اپنی بیٹی کی شادی کی عمر آتی ہے تو پھر وہ اس کو جہیز میں جو بھی سونا ہوتا ہے نہیں دے سکتا. تو یہ میں نے خود کسی زمانے میں ٹوٹا پھوٹا لکھا تھا. تو آج پاورٹی ایلیویشن کی بات ہے مزدوروں کے لیے، کسانوں غریبوں کے لیے کہ پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیاہ دی، پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیاہ دی، باپ کرتا تھا جس کا کام سونے کی کان میں. آج پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 80 سال 78 سال ہونے کو آئے ہیں. آنریبل شاہ صاحب، ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتے کہتے چلے گئے کہ غریب جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت نہیں کرتا جو اس کو غریب پیدا کیا ہے، بلکہ غریب کا تو حساب کتاب ہی کم ہوگا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی زندگی اپنے ملک میں اپنی زندگی میں اجیرن بنا دیں. فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس کندھے مبارک پہ غریبوں کے گھر خود بوری اٹھا کے لے کے جاتے تھے. کیا ان سے بڑا کوئی ہے؟ میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام ارباب اقتدار سے کہ ہم اپنی حکومت بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن جو سوچ و فکر ہمیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے اس پہ ہم اپنے غریبوں کے لیے جو دل کے درد سے آپ کریں گے نا اللہ اس میں برکت دے گا. یہ جو بسپ ہے یہ ایک اچھی سوچ ہے لیکن اس پہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اس کی ہر سال یا ہر 5 سال جو بھی مناسب سمجھتے ہیں نئی سروے کیجئے. کوئی ناممکن نہیں ہے ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ کے لیے کہ وہ یونین کاؤنسل وائز ڈپٹی کمشنر صاحبان کی ڈیوٹی لگائے تو بالکل نان پولیٹیکل انداز میں کم از کم 2-3 اینٹیٹیز کی شاہ صاحب سروے کر لے، وڈوز اور آرفنز، وہ بیوائیں جن کا کوئی نہیں اور وہ یتیم جن کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو مضبوط کرے گا اگر اس پاکستان کی ریاست نے اپنے غریبوں اور مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا. ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اسکیم لے کے صحت کارڈ جو اس پہ عامر بھائی نے بات کی، یقین کیجئے جتنا غریبوں سے دعائیں ہم نے پنجاب میں اور پھر پختونخوا میں جہاں جہاں ہماری حکومت تھی کہ غریب آدمی جو کبھی ان بڑے بڑے اسپتالوں کی طرف صرف دیکھ سکتا تھا وہاں اس نے اپنی ماں کے ہارٹ کا بھی علاج کرایا، اپنے بچوں کے جو اس میں سوراخ ہوتا ہے ہارٹ میں اس کا بھی کرایا، کینسر کا ہوا، لیور کا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ کڈنی ٹرانسپلانٹس. اور ایک اور نئی اسکیم ہم لے کے آئے ہیں، میں پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی میں ریکمینڈ کروں گا آپ اس پہ کام کیجئے. صحت کارڈ ہم لے کے آئے بڑے اسپتالوں میں بڑی سرجریز کے لیے، لیکن ابھی ہمارے ایک منسٹر ہیں رہے ہیلتھ کے احتشام صاحب، ہمارے علاقے میں ایک اور اسکیم لے کے آئے جس کو ہم نے ایک پشتو میں نام دیا جوندن کارڈ، لائف کارڈ. اس میں یہ ہے کہ بڑے بڑے آپریشنز تو چلو کہیں نہ کہیں سے فائنانس کوئی نہ کوئی حکومت کہیں سے کر لیتی ہے، جو غریب آدمی جس کے ڈیلی کی بیماری ہے، گھر میں ماں ہے باپ ہے، اس کو روٹین کی دوائیاں بھی فری آف دا کاسٹ اگر اسپتالوں میں ملنا شروع ہو جائیں اور اس پہ چیک رکھیں کہ دوائی ضائع نہ ہو تو اس سے لوگوں کی زندگی میں بہت بڑی جو ہے خوشی آئے گی. آخری 1 منٹ میں بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے، یا کچھ لوگ، میں معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، یا کچھ لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں، پناہ گاہ کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے کبھی اس مزدور کا سوچا ہے شاہ صاحب، آپ کی توسط سے میں حکومت سے مخاطب ہوں، کہ جو میرے باجوڑ سے، مومن سے، ساؤتھ وزیرستان سے، بلوچستان سے، وہاں سے وہ اپنے گھر بار بچوں کو چھوڑ کے پنجاب میں کہیں یا اسلام آباد میں یا فیصل آباد کسی فیکٹری میں یہاں آ کے مزدوری کرتا ہے، سارا دن وہ ہمارے گھروں کے لیے وہ اینٹیں اٹھاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، رات کو کھلے آسمان تلے سوتا ہے. میں نے خود دیکھا شاہ صاحب کہ اس پناہ گاہ میں، بس ختم، اس پناہ گاہ میں وہ غریب رات کا کھانا
پانی وضو کے لیے صاف پانی اور صبح کی چائے اس کو ملتی تھی، وہ کتنی دعا کرتا ہوگا۔ یہاں ہم نے ایک سکیم اور کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، جو آدمی بھوک کے مارے سوتا ہے، پیسے بچاتا ہے کہ گھر وہ بھیجے، اس مزدور کے لیے یہ کتنی بڑی درد دل رکھنے والا کام تھا خان صاحب کا۔ تو میں آخر میں اس پہ کلوز کرتا ہوں، پاورٹی ایلیویشن کی تمام سکیمز کے لیے جو بھی اس کے منسٹر صاحبان، چاہے آج کی حکومت یا ہماری جس کی بھی مستقبل میں آئے، اس ایک حدیث پہ چڑھیے گا کہ ہم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ مچھلی نہ دیجئے، آپ جال دیجئے تاکہ لوگ اپنے لیے خود وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ خدا را آپ سپورٹ ضرور کیجئے، لیکن لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے آپ کو اسکیمز بھی دیجئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔